السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کا ایک زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہر سنڈے مل لیتے تھے، مگر اب یہ ون سے منتھ شروع ہو گیا، تو بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا خیال سے اور محبت سے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ دین اور اسلام کے لیے لحاظ سے ایک فیملی گیدرنگ ہوتی ہے۔ اللہ اس ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو اپنے رحمت کے طور پر قبول فرما لے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کریں گے، تھوڑا سا کچھ پوائنٹ میں کرتا ہوں۔ جیسا ہم جو قرآن کی تفسیر کا سلسلہ تھا وہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے تکمیل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ پھر سے دوبارہ تفتیش کرنے کے بجائے پہلے انبیاء کے تعلق سے کچھ بیان کر لیں گے۔ تو ہم آدم علیہ السلام سے شروع کیے تھے اور لاسٹ ٹائم جو ہے یوسف علیہ السلام کی بات کیے تھے۔ اب تھوڑا سا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں شعیب علیہ السلام بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک منٹ، سوری، تھوڑا سا چینج کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرنا چاہ رہا تھا، مگر شعیب علیہ السلام کا چونکہ قصہ ہے تو پھر میں سوچا کہ ان کے تعلق سے تھوڑا سی بیان کر دوں۔ شعیب علیہ السلام کا جو تفصیل آئی ہے وہ صرف 4 صورتوں میں آئی ہے قرآن کی، اور 10 مرتبہ پورے قرآن میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ وہ مدین کے علاقے کے ہیں۔ مدین جو ہے سب سے پہلے وہ قبیلے کا نام تھا، مگر بعد میں چونکہ وہاں یہ قبیلے والے رہنے لگے تھے تو اس جگہ کا نام مدین ہو گیا۔ تو اسی علاقے کے وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو وہاں کا رسول نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور ان لوگوں کی جو ان کی قوم کی سب سے خراب عادت یہ تھی کہ بزنس میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ جو چیز خریدتے تھے وہ جو ہے کم بہت اس کو گرا کے لیتے تھے، اس کا وزن کم کرتے تھے، اور جب بیچتے تھے تو اس کا وزن بڑھا کے بیچتے تھے۔ تو وہ اس کا سلسلہ کیسا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں، میں آپ کو ہمارے ملک کی بات بتاتا ہوں۔ حیدرآباد میں وہ جو دو جو ترازو رہتی تھی نا، اس میں جو تولتے تھے نا، تو نیچے سے جو ایک وہ اس کا تولنے کا رہتا اس کو میگنیٹ سے کچھ وزن لگا دیتے، تو اس میں جو سامان ڈالتے تھے وہ پہلے سے ہائی ویٹ نظر آتا تھا تو وہ لوگوں کو دیتے تھے۔ اس کے بعد کوئی سی چیز سے خریدنا ہے تو پھر وہ دوسرے پیترے میں وہ میگنیٹ لگا دیتے تھے، تو اس میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی خواب، یہ بزنس میں بہت دھوکہ دیتے تھے، چوری بھی کرتے تھے، لوگوں کا مال بھی کھا جاتے تھے۔ وہ بھی جیسے سارے انبیاء کا معاملہ ہے، وہ بھی کافی اپنی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہیں مانے۔ تو اس میں چونکہ قرآن میں ان کا جو ہے 10 مرتبہ شعیب علیہ السلام کا نام آیا ہے اور 4 صورتوں میں ان کا واقعہ ہے۔ اور جب قوم نہیں مانی تو اس کے بعد کوئی جو ایمان نہیں لائے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، 2 چیزوں سے۔ ایک تو زلزلہ آیا، اس کے بعد ایک آگ کی بارش آئی۔ یہ 2 چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ تھا، مگر میں اصل میں آج موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بالکل ہی ایک اہم معاملہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے، 136 136 مرتبہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے یہ ہم کو سمجھنے کے لیے کہ ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہاں یہ ہے کہ کچھ سورہ موسیٰ کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، مگر تفصیلات جو آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کثرت سے، آپ قرآن میں بہت کتنے صورتیں ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، شاید ہی کوئی ایسی صورتیں ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، ان کا نام نہیں ہے یا کچھ تھوڑی بہت مینشن نہیں ہے۔
مگر تفصیل سے ان کا جو ہے سورہ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ آراف ہے، سورہ بقرہ ہے، ویسے دیکھیں تو اس میں تفصیلات بہت سارے آئے ہیں، مگر آپ سب جانتے ہیں، اس لیے میں صرف ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ چار چیزیں بتا دینا چاہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، ان کی والدہ کا نام بتاتے ہیں یوکابد، یوکابد نام یہ کتابوں میں پڑھا ہوں تو اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ان کی بہن تھی، بہن کا نام مریم تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے والد، والدہ اور جو 11 بھائی آ گئے تھے، تو یہ مصر کے لوگوں نے ان کی بہت عزت کی، کیونکہ ہمارے جو یوسف علیہ السلام کا جو مقام تھا اس لحاظ سے ان کے خاندان والے ہیں، تو ان کو بہت ریسپیکٹ کی اور ان کے بہت خیر خیر فکر کیے، ان کے ساتھ بہت اچھے معاملات کیا، حسن سلوک کیا، تو ان لوگوں کو لے جا کر آباد کیا۔ مگر اس کے بعد انہوں نے، چونکہ جب بھائی کو انہوں نے، بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ سے، تو ان کی جین میں کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ چیز کنٹینیو ہوتے رہی۔ لوگوں نے، وہاں کے مصر کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو سلوک سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے بعد آہستہ 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 ان لوگوں سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے۔ ان کے جو باغات میں سے ان کو حصہ دیا تو کچھ دن باغ میں رہتے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں انہوں نے اجازت دی کہ رہنے کی، تو وہ گھروں میں رہتے آہستہ 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 ان کو بے دخل کرنا شروع کر دیا، اس گھر پہ قابض ہو۔ دکانوں میں، بزنس میں گئے تو 50% پارٹنرشپ میں رہتے آہستہ آہستہ پورا بزنس لے کے وہ اصل جو بزنس مال تھا اس کو نکال دی۔ ایسا اتنے ان کے ساتھ مظالم کی ہے۔ اب اس کے بعد ساری فائنانس انڈسٹری جو ہے وہاں کی اس پہ قابض ہو گئے، اور ہر چیزوں کے اوپر قابض ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو فرعون آیا ہے، جو قبطی قوم آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امیگرینٹس آئے تھے، آنے کے بعد سارا مصر کے اوپر جو ہے سارا فائنانسز وغیرہ حکومت انہی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو قید کیا، ان کو غلام بنا دیا، ان کے ساتھ بہت یہ چیز چلتے رہی تھی۔ اس کا ایک مثال ہمارے پاس حال حال میں نظر آیا ہے، جرمنی میں بھی امیگرینٹ کے لحاظ سے آگے آنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے فائنانسز کے اوپر آ گئے، ان کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ سود دیتے دیتے ان کے بزنسز کے اوپر آ گئے، ان کے آفیسز پہ لے لیے، ان کے سارے تجارت وغیرہ، فائنانس پورا جو ہے ان کے ہاتھ آ گیا۔ آنے کے بعد جو ہٹلر نے کیا وہ کیا، اس نے کہا کہ یہ تو امیگرینٹس آئے، آنے کے بعد ہماری کنٹری کو پورا یہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے جو ہے تہہ نیست ہو گئے۔ تو اس کے بعد اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سب کو معلوم۔ اب اس کے بعد یہی چیز ہے جو انگلینڈ میں بھی آ گئے تھے، اس کے بعد اب سب سے زیادہ امریکہ میں آ گئے، آنے کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ امیگرینٹ آتے ہیں، اس کے بعد سارا فائنانسز امریکہ کا پورا انہی کے ہاتھ میں چل رہا ہے، ویسے کچھ چل رہا ہے۔ اب یہ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہاں بھی ایز اے امیگرینٹ آئے، وہاں کی چھوٹی سی زمین پہ ان کو قبضہ دیا گیا، اس کے بعد بڑھتے 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 لوگوں کے مکانات لے لیے، ان کی جائیدادیں لے لیے، ان کے فائنانسز لے لیا، اس کے بعد ہو رہا ہے۔ خیر، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف آپ کے سامنے مینشن کیا ہوں کہ مصر میں یہ لوگ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آ کے جب آباد ہو گئے تھے، اس کے بعد جب فرعون آیا تو اس نے دیکھا کہ سارا کریں، ان کو پھر غلام بنا دیا، تو اسی لیے یہ کتنے لاکھوں سے جو ہے غلام بنے۔ تو اس کے بعد جب فرعون کو خواب دیکھا کہ اس کی حکومت ختم کرنے والا ایک لڑکا ان میں پیدا ہونے والا ہے، اس نے پھر سب سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لڑکوں کو ختم کر دو، تو جب کوئی لڑکا رہے گا ہی نہیں تو پھر آپ کو کوئی نکالنے والا نہیں۔ شروع میں تو سارے میل جتنے نیو بارن بیبیز تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس جو نوکر چاکر جو ہمارے غلام کام کرنے والے ہیں تو وہ لوگ ختم ہو جائیں گے، اور لڑکیوں سے تو ہم یہ محنت کے کام نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں گے کہ 1 سال فریڈم دیں گے، لڑکوں کو نہیں کاٹیں گے، دوسرے سال میں جو ہے جتنے نیو بارن بیبیز میل رہیں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ ایسا سلسلہ شروع، تو اس میں کیا ہوا، یوسف موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون جو تھے وہ پہلے سال پیدا ہوئے جس وقت ایمنسٹی تھی، اس وقت قتل نہیں کرنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ اور ہے، وہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کریں گے تو تم اس سے بچ جائیں گے، نہیں، تم جس سال ایمنسٹی دے رہے ہیں اس میں ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے اوپر کچھ نہیں ہوا، نیکسٹ سال جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
उस साल हुक्म था क्या, मगर अल्लाह ताला ने उनकी वालदा को वही की कि देखो तुम परेशान मत हो। बहुत परेशान थे, उनको छुपाने की कोशिश करिए, वो कहते कि किसी सूरत से मैं बच्चे को बताऊंगा, मगर अल्लाह ताला ने कहा कि ये लो। ये तो उनके ऊपर वही, वही के ताल्लुक से मैं आपको बता देता हूँ। अंबिया के ऊपर वही आती है, वो तो आपको पता है, वो तो सिलसिला है जिब्रील इस्लाम के थ्रू और दूसरे तरीकों से, तो जो है वही कहता है। मगर उसके अलावा कुरान में जो है चार और चीजों पे वही का जिक्र है। एक तो है सूरह ताहा, जो सूरह 20 है, उसकी आयत नंबर 38 में, इज औहाइना इला उम्म के मायूहा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही की। दूसरा सूरह अन-नहल है, सूरह 16 है, उसकी आयत नंबर 28 है, वह औहा रब्बुका इला नहल, और अल्लाह ताला ने जो शहद की मक्खी है उसकी तरफ भी वही पढ़। और एक जगह जो है वो है सूरह अल जिलजाल है, सूरह नंबर 79 है, उसकी आयत नंबर 5 है, भी अन्ना रब्बा का अवहाला, ये जमीन के ताल्लुक से है। जब जमीन को जलजला आएगा तो लोग पूछेंगे कि ये क्या हो गया जमीन को, तो जमीन जवाब दे कि ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे वही की है कि ये जलजला इस जमीन को फटने का है। तो ये वही के ताल्लुक से बात कर, जो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही हुई, तो फिर उन्होंने वो एक, मूसा की तरफ से वो एक छोटी सी कंटेनर बनाया, उसमें डाल दिया। उसके ऊपर जो है वो पेस्ट कुछ ऐसा लगाया कि जो पानी से डूबे ना, वो उसको छोड़ दिया गया। और उनकी जो बहन थी मरियम, क्योंकि लड़कियां जब पैदा होती थी उनको तो कत्ल नहीं किया जाता था, तो मरियम तो बचे रहे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, मरियम से कहा कि देखो ये पानी में डाल देते हैं, देखो क्या होगा। वो सारा किस्सा आप सबको मालूम है, वहाँ फिरौन के महल में गए, वहाँ उठा लिया गया, उनको रखा गया। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिसके ताल्लुक से तुम डर के लोगों के जो मेल बच्चों को खत्म करना चाह रहे हैं, और जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म करने वाला है, जिसकी वजह से तुम तबाह व ताराज होने वाले, उसको तुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में भेजाऊंगा और तुम उसको पाल के परोस करके उसको बड़ा करेंगे। सुभान अल्लाह, ये कैसी जबरदस्त खुशरत। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए। मैं तफसीलात चूंकि आप लोगों को मालूम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, सिर्फ एक दो वाक़यात बयान कर देता हूँ। जब छोटे थे, उनका दूध पिलाने का मौका आया तो कोई 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 सी दाई से दूध नहीं पी रहे थे, और रोने शुरू कर दिया करे। सारी कोशिश करने के बाद तो ये जो उनकी बहन मरियम थे वो भी ऑडियंस में थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी से नहीं दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पता है एक दाई का, वो बहुत मशहूर है, वो बहुत अच्छी है, और अगर आप कहते हैं तो उनका दूध पिलाएंगे। तो उन्हें अच्छा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जो है अपनी वालदा से दूध पिए हैं, तो जब पी लिए हैं तो फिर उनको कहा कि तुमको हम इनाम देंगे, तनख्वाह देंगे हमारे बच्चे को दूध पिलाने के लिए। सुभान अल्लाह, जिस वालदा का बच्चा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम इस बास्केट में डालकर भेज दो, उसको दूध पिलाने के लिए फिर उनको ही बोला है। न सिर्फ ये बल्कि दूध पिलाने की उनको उजरत दे दी जा रही। सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह का फजल है। फिर उसके बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो उन्होंने कहा कि मैं महल में आने के बजाय अगर हो सकता है तो मैं मेरे घर पे लड़की को भेजा दिया जाए, मैं वहां दूध पिलाऊंगी, फिर भेज दी जाएंगी। तो फिर सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम वालदा के घर में भिजा दिए जाते थे, दूध पिलाने के बाद फिर महल में आ जाते थे, जब फीडिंग टाइम रहता भिजाते आते थे। ये सिलसिला चलते रहा। बस ये आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए हैं तो फिर एक मिनट, मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए हैं तो उसके बाद फिरौन बीबी आसिया ने, जो फिरौन की बीवी थी, उन्होंने कहा था कि ये बच्चे को कत्ल ना करो और ये अपना अच्छा दिख रहा है। तो अल्लाह ताला ने सबके आंखों में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भर दी थी। जब फिरौन जो बच्चों को कत्ल करने वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते उस पता नहीं अल्लाह ताला ने आंखों में मोहब्बत दी थी, मोहब्बत से उसको उनको लपटाता था वो करता था। मगर मूसा अलैहिस्सलाम तो अ, नबी नबी तो बनता नहीं, नबी तो पैदा होता है। तो उन्होंने फिरौन को देखा तो ये तो अल्लाह का मुजरिम है, ये तो मुखालिफत में है। तो उसके एक हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़े हैं और दूसरी हाथ से एक तमाचा उसके कल्ले पे मारे हैं। तो फौरी गुस्से में आ गया, उसने कहा कि इनकी इतनी छोटा सा बच्चा और इसके हाल देखो, मैं तो गोद में लिया था मोहब्बत के लिए, एक हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ के खींचा है, दूसरे हाथ से मारा है। तो ये हो सकता है कि ये वो बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो बीबी आसिया ने कहा नहीं नहीं, ये तो बच्चे हैं, बच्चे
क्या पता है कि आपका क्या मुकाम है। आम लोगों को तो आपको पता है कि आप फिरौन बहुत मुखदा, ये बच्चे को तो कुछ पता नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, टेस्ट करो। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे। तो एक जो है रेड रूबी जो रहता है ना, जवाहरात रखे, एक तरफ रखे, और दूसरी तरफ कोयले को खूब जलाए तो लाल अंगारा जब बनता है, तो दूसरी तरफ रखे, बच्चे को छोड़े, अंगारे की तरफ छोड़ के देखे कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चा है या कोई स्पेशल बच्चा। स्पेशल बच्चा है तो अंगारे से बचेगा, जाकर वो जो रूबी है उसको ले लेगा। मगर ये बच्चा जो है, अगर अंगारे की तरफ जाएगा तो फिर उसका मतलब है कि नॉर्मल बच्चा है, तो इसके लिहाज से कोई हमारे को परेशानी की जरूरत नहीं। तो फिर उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम ने गए हैं, वो अंगारा लिए। अंगारा लेते फिर बच्चों की आदत रहती है, कोई चीज हाथ में आती है मुंह में डाल देते हैं। उन्होंने अंगारा मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से उनकी जबान जल गई। ये तफासिर की किताबें मैं पढ़ा हूँ, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि गलत है। मगर उस करने की वजह से उनकी जबान को छाला पड़ गया, जिससे लुकनत आ गई है, जिसके लिए हमसे रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, जो जबान में मेरी लुकनत है उसको अल्लाह ताला दूर फरमा दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी, जो हम अक्सर देखेंगे। हम कुछ कोई चीज बयान करना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ दुआ करते हैं। तो वो लुकनत के ताल्लुक से ये बयान कर दी। उसके बाद फिर फौरी मैं चाहता हूँ कि फिर वो नौजवानी के कैफियत में आ गए। वो जो है जबरदस्त जिम्नास्टिक और बॉडी बिल्डर थे मूसा अलैहिस्सलाम। जबरदस्त ताकतवर है, और ऊंचे पूरे, और बेहतरीन बाजू के और मसल्स बेहतरीन बने हुए ताकतवर थे। इसीलिए मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जो किस्सा हुआ उसके तफसील में जाने के लिए। तो वो निकले हैं, देखे तो तो ये इसराइली जो लोग थे, बनी इसराइल के लोग थे, और दूसरे किप्ती थे जो मिस्र के जो बाशिंदे थे। तो दोनों में से देखे तो एक एक जगह देखे तो दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, जो आप कई मरतबा सुने भी होंगे कुरान के तफसीलात में। देखे तो एक तो इसराइली था जो, और जो एक किप्ती था जो मिस्री था, वो उसके ऊपर जुल्म भी कर रहा था, आर्गी भी कर रहा था, मार रहा था। तो इन्होंने जाके पूछा कि क्या हो रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखते वो इसराइली ने कहा कि देखो, ये हमारे मेरे पे जुल्म कर रहा है, और मेरे से ये जो काम की ड्यूटी के लिए ये कहा था कि इतने दूंगा, मैं काम पूरा मेरा ले लिया, और ये पैसे इतने कम दे रहा है, और फिर मैं उसके लिए आर्ग्यू करा तो मुझे मार रहा है कल। तो उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुमने अगर आर्ग्यूमेंट किया है और आप कोई डील कर लिए हैं, तो उस लिहाज से इसका पैसा दे दो। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं, उस काबिल नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उसको समझाने के लिए एक एक हाथ मारा उसके ऊपर। गुस्से में एक घूंसा मारते हैं ना, ऐसा घूंसा मार। मगर मूसा अलैहिस्सलाम इतने कवी थे और इतने मस्कुलर थे, उनका एक घूंसा मारना ऐसा हुआ, उसका जो है नेक में कुछ फ्रैक्चर भी हो गया, और इसी की वजह से इमीडिएट डेथ हो गई। तो वहां से वो आदमी भी भागा, और मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां से निकल के चले गए। तो मशहूर हुआ कि ये किसी किप्ती को किसी ने मार दिया है, रास्ते में पड़ा हुआ डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर उनके पास इत्तला हुई, तो उन्होंने कहा कि तफ्तीश करो किसने किया। पता पता तो नहीं चला कि कोई थे नहीं वहाँ। उसके बाद सेकंड डे मूसा अलैहिस्सलाम निकले हैं, तो फिर वही आदमी एक दूसरे मिस्री से, किप्ती से जो है लड़ाई झगड़ा हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर करीब पहुंचे, तो फिर उसने बुलाया कि जरा आइए आइए बात करिए हमारी। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम। तो फिर वही था कि इससे भी जो डीलिंग हुई थी, उसने वो पैसे जितने बनाएंगे, तो ये कह रहा है कि इससे इतने पैसों की बात किए थे, अभी कम कर रहे हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तृप्ति को समझाने के बजाय इस आदमी से करना क्या है, तुम जो है रोज कुछ ना कुछ झगड़ा निकाल के आते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। तो वो जैसे देखा कि मूसा मिस्री के जाने के बजाय मेरे तरफ आ रहे हैं, तो उसने कहा क्या मुझे भी क्या घूंसा मार के मार डालेंगे, कल जैसा तुमने दूसरे आदमी को मार दिया था। तो वो जैसा उस शख्स ने सुना, उसने कहा कि वो कल का जो कल कल का मर्डर केस हुआ था, ये इन्होंने मूसा ने किया था। वो होते उन्हें चीख पुकारा करे, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। मगर ये न्यूज़ फौरी जैसे ही फिरौन के पास पहुंची, फिरौन ने वहां मीटिंग जब किया, उसने कहा कि पता चलता है कि मूसा ने जो है उस आदमी को कत्ल किया था, तो अब उनको फौरी पकड़ो, और हम चाहते हैं कि उनको जो है उनके खिलाफ केस करेंगे, और उनके खिलाफ जो है जो भी करना है उनको कत्ल कर देंगे। वहां जो थे उसमें एक जो सिटिंग थे, उसमें एक शख्स जो है मूसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात देख के वो, अस्तगफुरुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के जो थे उनके उनके उनसे बहुत मुतासिर था, उनसे मोहब्बत भी करता था।
تو وہ بھاگ کر گیا جا کر موسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ ابھی محل کے اندر نہیں آئے تھے، وہ باہر ہی پھر رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ فرعون کے پاس میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ فوری آ کر کہا کہ میں تم سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، فرعون کے پاس میٹنگ ہو رہی ہے اور تمہارے خطر کا وہ حصہ بنانا ہے، تو وہاں سے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں فوری یہاں سے نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ویسی بھاگے ہیں، کچھ نہ کھانا پینا، بتاتے ہیں کہ وہ تو سینڈل یا چپل بھی نہیں تھی ان کے پاس، ویسی ہی ننگے پیر نکل کے بھاگے ہیں، وہاں سے نکل کے فرعون کے علاقے سے نکلے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات ہے، کئی دن کا سفر ہے، پیروں پہ چھالے بھی آ گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے وغیرہ کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے گئے، جاتے جاتے کہاں گئے ہیں؟ یہ مدین میں پہنچے، جو شعیب علیہ السلام کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا، اس جگہ پہنچے، مدین کہتے ہیں اس کو۔ مگر شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بہت پرانا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں، وہ جن شخص کے پاس گیا ان کا نام بھی شعیب تھا، ان کا نام ہو سکتا ہے شعیب ہے، مگر وہ پیغمبر شعیب نہیں تھے، جو پیغمبر نبی بنے ہیں وہ شعیب علیہ السلام، وہ دوسرے تھے جو بہت پہلے آئے تھے۔ تو وہاں وہاں پہنچے، تھکے ہارے پہنچے ہیں، دیکھ کے لیٹ کے، تو وہاں جب دیکھے تو کہاں کچھ سایہ کے درخت بھی تھا، تو وہاں جا کر تو بھوکے پیاسے پڑے ہیں، لیٹ گئے تھے، وہاں دیکھے تو کیا ہے، کنواں ہے جس کے پاس لوگ جانوروں کو لے کر پلا رہے ہیں۔ وہاں جب یہ جہاں جس جگہ یہ لیٹے تھے یا دیکھے تھے، وہاں دیکھے تھے دو لڑکیاں ہیں اپنے جانوروں کو پکڑے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، تم نہیں پلا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے والد جو ہے بہت بیمار اور بزرگ آدمی ہے، بوڑھے آدمی ہیں، تو وہ نہیں آ سکتے، یہاں جتنے مرد آتے ہیں ان کا حکومت رہتی ہے، وہ سارے کرتے ہیں، جب تک یہ پورے جانوروں کو نہیں پلائیں گے ہم نہیں پلا سکتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا؟ تو وہاں اسے اٹھے، اور وہ جو آم، بڑا کنواں تھا اس کے اوپر پتھر رکھتے تھے تاکہ پانی پھر نہ ہو، تو آدھا نکالتے تھے پتھر، آدھا کور جو رہتا تھا، اور اس کے بعد ڈول ڈال کے پانی نکالا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا، تو وہ دیکھ رہے کہ یہ کون ہے، اور دیکھے تو کیا ہے، اتنا اونچا پورا اور انتہائی مسکولر آدمی ہے، تو وہ ذرا ان سے آرگو کرنے کے وجہ ہٹے، تو انہوں نے آیا، اور وہ جو پتھر تھا جو کنویں کے اوپر رکھتے تھے، وہ 8 یا 10 آدمی لے کر وہ اس کو ہٹاتے تھے، تو آدھا ہٹاتے تھے تو آدھے کنویں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو اس پتھر کو اکیلے ہی پورے کنویں سے ہٹا کے نکال دیا۔ وہ دیکھتے سارے لوگ دیکھ لیے کہ وہ یہ طاقتور آدمی ہے، تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے دونوں بہنوں کو کہا کہ آپ اپنے چادروں کو لائیں، اور فوری وہاں بھی جو ڈول رہتا تھا، وہ ڈول کو بھی اتنا وزن تھا، 2 3 آدمی کھینچا کرتے تھے، انہوں نے اس کو ڈول کو ڈالا اور ایک ہاتھ سے کھینچ کے سارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ دیکھتے لوگ بھی پریشان ہو گئے، اور یہ بہنیں بھی دیکھے کہ ان کا، اور پھر وہاں سے آ کر پھر اپنی جگہ لیٹ گئے۔ اور اس کے بعد جو قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ، میں ایک فقیر ہوں، جو بھی آپ مجھے دیتے ہیں، تو یہ فقیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی عنایت فرمائے۔ تو وہ دونوں لڑکیاں جو ہے واپس چلے گئے، تو ان کے والد نے کہا کہ تم اتنی جلدی کیسا آ گئے؟ تم تو پانی پلانے کے لیے بہت دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد تم پلا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہوا کہ ایک شخص باہر سے آیا ہے، اور اس نے کوشش کر کے ہمارے بکریوں کو اور جانوروں کو پہلے پانی ملا دیا، تو اس وجہ سے ہم جلدی آئے ہیں۔ تو اور پھر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایسا دکھتا ہے کہ وہ مسافر ہے، اور بھوکا پاکا بھی ہے، شاید جھاڑ کے نیچے پڑا ہوا، بس ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی پانی بھی، پانی تو وہ جو نکالنے وہ پی لیا، مگر بھوکا نظر آ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اجازت دی، تو ایک لڑکی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو جا کر لاتی ہوں۔ اس لڑکی کا نام صفورہ تھا۔ وہ لڑکی آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب لیٹے تھے انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اگر آپ چلیں تو، کیونکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، اگر چلیں گے تو بہت مہربانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ تو جب دیکھے تو سامنے سامنے لڑکی چل رہی تھی گائیڈ کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لڑکی کو دیکھنا اور اس کا جسم دیکھنا اچھا نہیں دکھ رہا، انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ تاکہ میں تمہارے کو دیکھتے نہ رہوں، پیچھے سے تم گائیڈ کرو کہ کہاں ٹرن کرنا ہے، کیسے جانا ہے۔ دیکھیے یہ دیکھیے کتنا بڑی ان کا مقام ہے، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے ہم کو ہدایت بھی ملتی ہے، کیسے کیسا ہم کیسا اپنی دنیا گزارنا چاہیے۔ بہرحال لڑکی گائیڈ کرتے رہے، سیدھا گئے وہاں۔ وہ جو ان کے والد تھے ان کا بھی نام بتاتے ہیں کہ شعیب تھا، مگر یہ پیغمبر شعیب نہیں ہے۔ تو وہ تھے، انہوں نے بات چیت کی، موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل بتائی کہ پھر ان کے تعلق سے ایسا ہوا ایسا ہوا، تو اس نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تم اب اس علاقے کے آگے آ گئے، یہ مدین جو ہے الگ علاقہ ہے، مصر سے کوئی تعلق نہیں۔
تم یہاں رہو، خوشی سے رہو، اور تم کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہمارا گھر تمہارے لیے ہے، تم ہمارے مہمان رہیں گے وہ۔ اس کے بعد رہے، اس کے بعد لڑکی نے کہا کہ یہ ان کو ایک نیک شخص ہے، ایک تو یہ ہے کہ قوی ہے، طاقتور ہے، دوسرا یہ ہے امین ہے، نیک ہے، کہ میں جب چلنا چاہ رہی تھی تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلے جاؤ تاکہ تم کو میں نہ دیکھوں، تم میرے پیچھے سے گائیڈ کرنا۔ تو یہ بہت نیک شخص بھی ہے اور قوتدار بھی ہے، ان کو ہمارے پاس اگر ملازمت دیں گے تو اچھا ہے۔ تو پھر وہ والد صاحب نے ان کی بات سن کے کہا کہ اچھا، تم ایسا کرو، ہم کانٹریکٹ کر لیں گے، 8 سال کے لیے اگر تم میرے پاس خدمت کرنے کے لیے رہتے ہیں تو میں اپنی لڑکی کا تمہارے سے نکاح کرتا ہوں، تو تم اس کے ساتھ رہیں گے اور تم میرے ساتھ ہمارے گھر کی خدمت بھی۔ تو یہ کانٹریکٹ ہوا 8 ایئرس کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر 2 سال اضافہ کر دیں گے تو 10 سال لیں گے، تو یہ تمہاری عنایت رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایگری کیے اور سفورہ سے شادی ہوئی، اور 8 سال کے بجائے 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے۔ 10 سال کا جب ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب 10 ایئرس کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب میں مصر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیوی کو لے کر اور اپنے جانوروں کو لے کے اس، اب یہ قصے بھی ہے کہ اس میں ان کے ایک لڑکا بھی پیدا ہوگا تھا، پتہ نہیں کیا، وہاں سے جا رہے ہیں تو راستے میں ٹریول کرتے کرتے رات جب ہو جاتی تھی سو جاتے تھے، اور پھر جب دن ہوتا تھا ٹریول کرتے تھے۔ تو رات کا وقت تھا تو سردی بہت تھی، تو وہاں ایک پہاڑ کے قریب وہاں ریسٹ کر رہے ہیں، اور سردی بہت ہو رہی تھی۔ تو اس وقت دیکھے تو کیا ہے، پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی آگ آگ نظر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آگ نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں گا، تو یہاں ہم جو ہے کاڑیاں وغیرہ ڈال کے اس سے اپنے آپ کو سیک لیں گے۔ تو پرانے زمانے میں تو آگ لگا کے اس سے ہاتھ سیکا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ گئے، اور جانے کے بعد وہ آپ کو تفصیلات پورے معلوم ہیں، وہاں گئے، درخت نظر آ رہا ہے جس میں سے نور ہے، وہ آگ سمجھ رہے تھے، نزدیک گئے تو درخت دور جا رہا ہے، جب پیچھے پلٹ رہے ہیں تو درخت سامنے آ رہا ہے۔ پھر وہ یہ اسی حالت میں تھے، ایک دم آواز بھی آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ ورفقنا علیک، ہے موسیٰ میں اللہ ہوں، سبحان اللہ۔ کیا کانوں سے انہوں نے سنا ہوگا، تو جو دل میں ان کے اتر گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام قریب آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ سبحان اللہ، آگ لینے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہ نور کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اتنے متاثر ہیں کہ کنسنٹریشن وہ ہو رہا ہے کہ اب ان کے اوپر کیا حالت ہو رہی تھی، اب ان کی کیا سائیکالوجی تھی، اس کو ہم سمجھنا مشکل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ بالکل ہی وہ ہو گئے، تو ان کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فوری جو نور کی طرف دیکھ رہے تھے اور اتنے کنسنٹریشن میں تھے، ایک دم تھوڑی دیر کے لیے ان کا خیال ہٹ گیا، دیکھے تو کہ اپنے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اور میں اس سے یہ کام کرتا ہوں۔ قرآن میں کئی چیزیں بتا دی گئے، جھاڑوں کے پتے بھی نکالتا ہوں، اور پھر کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹا بھی دیتا ہوں، اس سے ٹیکا بھی لگاتا ہوں، اور کئی کئی چیزیں بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے جو لسٹ بتائی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس لسٹ میں ایک اور چیز ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس عصا کو پھینک۔ جیسے انہوں نے پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور موسیٰ دیکھتے ڈر گئے، اس کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لا تخف، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، ہمارے نبی جو ہے ایسے نہیں ہوتے، تم جاؤ اور اس کو پکڑ لو۔ پھر وہ اپنی اصلی ہاتھ میں، جیسے اللہ کا حکم ہوا، جیسے ہی پکڑا تو پھر عصا پھر ایسے۔ تو یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ایک چیز دیتا ہوں میں تم کو، اپنا ہاتھ جو ہے نکال کے نکالے تو ید بیضا، جو چمکنے والا سفید ہاتھ ہوگا۔ تو دو معجزات اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو۔ یہاں ایک بہت لطیف پوائنٹ ہے، یہ آپ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کروائی، اس وقت دنیا کے سب سے ٹاپ اینڈ بیسٹ پرسن کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس وقت کا سب سے لوویسٹ پرسن، دا موسٹ ہیٹڈ پرسن کون ہے؟ فرعون، لوویسٹ ہے، جس نے انا ربکم العال اپنے آپ کو نہ صرف بادشاہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں تمہارا جو ہے رب ہوں، رب، اور رب بھی کون سا؟ رب اعلی۔ تو یہ کہنے والا سب سے لوویسٹ پرسن ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سب سے ہائیسٹ پرسن ہے۔
سب سے ہائیسٹ پرسن کو جب لوئسٹ پرسن کے پاس بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو بہت نرمی سے بات کرو. سبحان اللہ. ہمارا کیا ہے، کبھی کوئی چیز کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھاؤ کہ اچھے طریقے سے سمجھاؤ تاکہ اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات قبول کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایک گڑبڑ ہوئی تھی، تو ایک مولانا نے پکار کے ایک سب کے سامنے ایک شخص سے کہا کہ تم نے ایسی غلطی کر دی، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے. تو سب لوگ جب چلے گئے تو وہ شخص ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے نا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپ سے ایک سوال کرنے آیا. انہوں نے کہا پوچھو کیا سوال کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آ، آپ کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے اونچا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا مقام تو کہاں، میں تو ایک معمولی. انہوں نے کہا کہ میرا مقام فرعون سے بدتر ہے کیا؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، آپ تو مسلمان نیک نیک. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، ان سے کہا کہ لطیف انداز میں بات کرو. اگر مجھ میں کوئی غلطی نظر آئی تھی تو آپ لوگوں کے سامنے پکار کے بولنے کے بجائے آپ مجھے اگر بلاتے اور اچھی صحیح طریقے سے مجھے سمجھا دیتے کہ بیٹے تم نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ سے نہ کرنا، تو میں قبول کر لیتا. مگر جس طریقے سے آپ نے بولے ہیں تو مجھے بہت تکلیف پہنچی. تو انہوں نے معافی چاہی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لطافت سے بات. اور آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں نا، جو ورڈس آئے ہیں نا، پورے قرآن کا اگر ڈیوائڈ کریں گے ٹو پارٹس میں، تو جو سورہ کہف میں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یاد رکھیں. جب بھی سورہ کہف پڑھیں گے تو اس لفظ پہ آپ گزریں گے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ لفظ جو ہے بالکل دا مڈس آف دا قرآن ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد کے ایکول وہ الفاظ آئے ہیں. اور وَلْيَتَلَطَّفْ کیا؟ لطافت سے بات کرو، لطیف انداز میں بات کرو. یہ ہم کو ایک میسج ملتا ہے قرآن سے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی. ایسے جو قصے میں چلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ایک پوائنٹ یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنے بھائی ہیں ایک دوسرے سے کتنے بھی محبت کریں. ایک کوشچن آیا تھا کہ سب سے بیسٹ گفٹ، ہو از دا بیسٹ گفٹ گیون بائی ون بردر ٹو دی ادر بردر. اس کے لیے لوگوں سے کوشچن کیا گیا تو لوگوں نے مختلف قسم کے بولے. کوئی جو ہے اس کو اس کا ہیلپ کرے، کچھ اس کی مدد کرے، کچھ اس کے ساتھ والے کچھ. تو ایسی چیزیں جو کرتے رہے وہ ہوتے رہتا ہے. مگر اس کا ایک ہی جواب یہ، سب سے بیسٹ گفٹ گیون بائی ون بردر ٹو دی ادر بردر از. موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو نبوت عطا فرمائی. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میرے زبان میں لکنت ہے، آپ میرے بھائی کو اگر میرے ساتھ بنا سپورٹ کرنے والا بنا دیں گے تو وہ میرے ساتھ سکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو معاف کرنا، ہمارے کوئی ملنے آئے تھے، سلام کر لیے. تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ سلام کرنا نفل ہے، جواب دینا فرض ہے. یہ آپ یاد رکھیں. سلام کے لیے کہا کہ جو سلام کرے گا نا وہ نفل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جو جواب دے گا اس کا ثواب کم ہے، کیونکہ سلام میں جو ابتدا کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جو جواب دے گا اس کو کم ملے گا. مگر سلام کی ابتدا کرنا نفل ہے، جواب دینا فرض ہے. تو یہ ایک ہی واقعہ ہے جس میں فرض کا ثواب نفل سے کم ہے، ورنہ فرض کا ثواب ہمیشہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن سلام ایک ایسی چیز ہے جس میں نفل کو زیادہ ثواب مل رہا ہے اور فرض جو ہے جواب دینا اس کو ثواب کم ہے. بس پوائنٹ آ گیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے زبان میں. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے تم جو بھی مانگتے ہیں موسیٰ میں تمہاری ہر چیز کو قبول کر لیتا ہوں، تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ نبی بنا کر بھیجا. تو بیسٹ پریزنٹ گیون ٹو ون بردر ٹو ادر بردر. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے ریکمینڈ کر کے نبوت دی. یہ بہت اہم چیز. خیر وہاں سے دونوں بھائی وہاں سے نکلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، گھر پہنچے ہیں، والدہ سے ملے ہیں، بیوی سے ملائے ہیں خاندان میں. اور ہارون
وہ سب ملاقات کر لیے، سب ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں فرعون کے پاس گئے ہیں، وہ سارے تفصیلات ہے، تو میں زیادہ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ سب چیز معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو پھر وہ فرعون سے جب بات چیت ہوئی ہے تو وہ اس نے تفصیلات آپ کو میں وہاں سے پھر جب اس نے کہا کہ اگر تم تمہارے اللہ کو کے تعلق سے بیان کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی ثبوت ہے؟ کیونکہ اس نے کہا کہ تم ایسی زیادہ بات چیت کریں گے تو تم یا تو میں تم کو قید کرا دوں گا یا کچھ کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کے سامنے کچھ پروف کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا اگر پروف ہے تو کر۔ تو پھر عصا ڈالے، پھر وہ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ دے سارے ان کے جو محل میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو دکھتا ہے کہ کوئی بڑا جادوگر ہے، تو جادوگر ہے تو ان کے ساتھ ان کو ٹائم دو، جادوگروں کو بلاؤ، ان سے مقابلہ کرو۔ تو جادوگروں کو بلانے کا سلسلہ ہوا جو آپ کو پتا ہے۔ جادوگروں کے تعلق سے بھی تھوڑی سی آپ کو بیان کر دوں کہ سارے علاقے میں مشورت دی گئی کہ جادوگروں کو جمع کرو، اور جو آئیں گے اور بادشاہ نے جو کو مدد کرنا چاہیے تو بڑا مقام ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کب رکھنا چاہتے ہو؟ کہ ایک یوم جشن ہوا کرتا تھا، پورے ونس اے ایئر کچھ لوگوں کو جمع کرتے تھے پورا شہر، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی یاد ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے تو اس وقت وہ یوم جشن تھا ان کے پاس، صرف ابراہیم علیہ السلام رہ گئے تھے اور سارے بتوں کو توڑا تھا انہوں نے۔ تو یہاں فرعون کے پاس بھی ایک یوم جشن ہوا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یوم جشن کرو تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور دیکھ لیں گے۔ تو فرعون نے وہ کیا اور سارے جادوگروں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی ایک جادوگر ہے، تم لوگ بھی جادوگر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیفیٹ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم موسیٰ کو ڈیفیٹ کر دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا اس میں؟ انہوں نے کہا تمہارا بڑا مقام ہوگا، سب سے بڑی چیز ہے کہ پیسے دولت تو ویسے دیا کرتا ہوں، تم کو میں اپنے ساتھ جو ہے، میرے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں، جو میرے تخت کے قریب قریب جو چیریں ڈالتے ہیں نا، تو ان چیروں میں تمہارا مقام دے دوں گا، تو بڑے امپورٹنٹ پوزیشن میں تم آئیں گے۔ انہوں نے کہا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد وہاں گئے تو جادو شروع کرنے کے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، پہنچ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو خدا بھی بیان کرتا ہے، اصل ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کے تعلق سے میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، اور سب تمہارے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہے یہ ہے۔ تو دین ان کے سامنے پیش کیا، کتنی دیر ان کے سامنے بات چیت کی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کچھ اثر ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دلوں کو کھول دیا جاتے ہیں، ان کو نرم کرتے ہیں، ان کو جو سنتے ہیں اس کا اثر ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جتنے جادوگر تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھول دیا، نرم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو دین کی تبلیغ کر رہے تھے وہ بالکل ایسا 100% ان کے دلوں میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک سیکنڈ میں، تو وہ چیز ان کے ذہن میں آ گئی۔ اس کے بعد جب یہ انہوں نے پھر، مگر چونکہ فرعون سے وعدہ کیے تھے کہ ہم جادو کریں گے، تو پھر فرعون نے کہا کہ جادو شروع کرو، تو پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ شروع کرتے ہیں ہم؟ موسیٰ نے کہا تم شروع کر دو۔ تو پھر انہوں نے جو رسیاں لائے تھے ان کے اوپر جادو کیا، تو وہ رسیاں تو رسیاں تھیں، مگر جادو کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ایسا دکھ رہا تھا کہ یہ سانپ بن کر ہلنا چاہ رہے ہیں، اور ایسا دکھ رہا تھا کہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور اتنے ہزاروں سے سانپیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جس پہ جتنے دیکھ رہے تھے اور ان کے اوپر اثر ہو رہا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان کو بشر بنا کے بھیجے ہیں، تو انسانی ان کے چیزیں ان کے اوپر بھی اثر کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب عصا کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کرتے، ویسی یہ رسیوں کو بھی دیکھیں تو جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اتنا ہوا ہے کہ وہ دیکھ کر وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ تو سانپ بننا چاہ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا خوف ہوا، تو فوری اللہ تعالیٰ نے کہا آپ موسیٰ اس کا خوف نہ لیں، آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ تو ایسی عصا ڈالتے عصا جو ایسا نکلا ہے، اس کے بعد جو اس نے منہ کھولا تو اتنا بڑا منہ ہو گیا، وہ سارے رسیوں کو اس نے نگل گیا۔ اب جو جادوگر تھے ان کو پتا تھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے جو تفصیلات بیان کر رہے تھے اس کا پروف انہوں نے دے دیا ہے کہ یہ جو ان کی جو لاٹھی پھینکے ہیں، وہ جو اژدہا بنا ہے وہ ہمارے سارے جو رسیوں کو کھا لیا، یہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل موو ہو رہا ہے۔
फौरी देखते उन्होंने कहा कि इन्होंने जो बात भी है वो बिल्कुल मेनोवन सही है। और फौरी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान डाला। ईमान, मूसा और हारून कि अल्लाह के ऊपर हम ईमान लाते हैं। और उसके साथ ही ईमान लाने के साथ ही उन्होंने सजदा किया है जमीन। जमीन पे सजदा जैसे किया है तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने जमीन के नीचे जन्नत के महले बता दिए। और उनसे कहा कि कुछ देर के बाद तुम लोग इन महलों में आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत के महले देखे होंगे तो उनकी आंखें खुल गए होंगे। उसके बाद जब खड़े उसके बाद सजदे से उठे हैं तो फिरौन ने फौरी कहा कि तुम मेरी बगैर इजाजत कैसा इन पे ईमान लाए। तुमने कैसा किया? तो हो सकता है तुम्हारा बड़ा समझाने वाला है जादू से। तो अब तुमने मेरे साथ जो धोखा किया उसकी एक ही सजा है कि तुम्हारा एक हाथ और एक पांव, राइट हैंड और लेफ्ट फुट काट दूंगा और उसके बाद तुमको सूली दे दूंगा। तो जादूगरों ने कहा कि तू जो करता है कर ले। हमको हमारे अल्लाह ने जिस पर हम ईमान लाए हैं हमको उसने बता दिया है कि हम तुम्हारा ठिकाना क्या है। यहाँ रहेंगे तो दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे। तेरे पास कितने दिन रहेंगे और तू क्या देगा हमको? हमारी जो हमेशा की जिंदगी है वो हमको बता दी गई है। तो उसके बाद उनके हाथ भी काटे गए, पैर भी काटे गए, ये खत्म कर दिया गया। मगर वो, तो ये बास मर्तबा मुझे ख्याल भी आता है। देखिए ये जादूगर कहते जोहर की जो आए हैं ना, ये सिर्फ टाइम फैक्टर का बता रहा हूँ। जोहर के वक्त ये आए हैं एज ए काफिर। असर के वक्त जो है बहस मुबासा हुआ। मगरिब के वक्त ये असा ने खा लिया है। और इशा के वक्त इनको खत्म कर दिया गया। तो जोहर और असर इतना शॉर्ट पीरियड में कहाँ से जबरदस्त कौन से इलाके से आए थे और कुफर में थे और गुनाहगार थे सब थे। और ईशा तक के लिए आए और वहां से शहादत का दर्जा मिल गया और जन्नत उनके लिए बता दी गई। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मुकाम है। मैं सोचा करता था कि हो सकता है कि अल्लाह मुझे भी उन जादूगरों में पैदा कर देता जो जोहर में आते और ईशा के वक्त जो है जन्नत में चले जाते। फिर मुझे तौबा करना पड़ा कि मैं अस्तगफिरुल्लाह कैसी बात कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है सारी उम्मतों से अफजल उम्मत है। और उनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगा कि मैं गलत ख्याल किया था मेरा था। ये मुकाम बहुत उससे बहुत आला मुकाम है हमको जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद में पैदा किया और ईमान की दौलत से सरफराज किया। फिर यहाँ से खिता खत्म हो गया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम रहे, फिर उसके साथ फिर उनके बच्चों के ऊपर जुल्म होते रहा। फिर वहां से निकलने का मौका आया है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देख उसके बाद आपको पता है ना, फिरौन के साथ न सिर्फ दो मोजूजात थे, उसके अलावा भी सात और मिला के नाइन नाइन मिरेकल्स हुए हैं। जिसमें खैर भी आया है, खाने की तकलीफ भी हो गई है, पानी पीना चाहे तो पानी खून बन जाता था, मेंढक आ गए हैं। और वो उनका जो अनाज था उसको खाने वाले कीड़े आ गए हैं। उनके उनके बालों में जो है जूं शुरू हो गई थी। और क्या क्या इतने तकालीफ हुए हैं। तो हर जब भी तकलीफ आती थी वो कहता था कि ये तकलीफ दूर कर देगा तो मैं ईमान लाऊंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे कि तकलीफ नहीं। फिर जैसे वो तकलीफ खत्म है फिर वही। आखिर में आते आते उसने लोगों ने कहा कि देखो ये मुसीबतें हम पे आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और फिर उनको चले जाने दो। ये लोग चले जाएंगे तो हम इत्मीनान से मिस्र में रहेंगे। तो फिर उन्होंने इजाजत दे दी कि तुम जब तुम चाहते हैं तुम अपने कौम लेकर निकल जाओ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया। एक रात सब ने कहा कि इस रात में हम निकल जाएंगे। अलबत्ता ये था कि फिरौन के जो बेगमा थे वो अपने सोना चांदी जो भी है वो अपने नौकरों को दिया करते थे। ये बनी इसराइल की जो औरतें थे उनसे लेते थे कि इसको सफाई करो, इसको साफ करना है, इसको पुरोना है, इसके टूट गए हैं इसके तागे में करो। तो सोना के जेवरात वगैरह फिरौन के जो बेगमा थे उनके जो प्रिंसेस थे और जो लोग थे वहाँ के अपने इनके पास काम लेना चाहते थे, ये जेवरात का काम भी करते थे। तो जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ये सील करना है टूटे हुए को और तागे में पुरोना है, मोतियों को पुराना है ये। तो ये सारा उनके पास था। तो जब ये लोग रात में निकले हैं तो वो कहे कि अगर हम ले जाके सोना वापस कर देंगे तो उनको पता चल रहा है कि आज रात में जा रहे हैं तो क्या करें। ठीक है चलो। तो उनके सारे जेवरात भी लेकर निकल के चले गए। जाने के बाद ये बहुत दूर होते होते चले गए तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ये दरिया की तरफ से जाना है। तो ये जैसे गए हैं तो एक सेकंड में, जैसे एक सेकंड
जैसे गए हैं ना, तो जब उस वक्त फिर एक मीटिंग हुई फिरौन की, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों इन लोगों को इजाजत दे दी, तो ऐसे हमारा फिर काम काज कौन करेगा, सुबह रोज जो है जो हम ये दिन रात मेहनत कर लेते हैं तो उन्होंने कहा कि चलो अब इनका पीछा करें। तो फौर फिरौन अपनी सारी फौज को लेकर, जितने लोग उसके साथ थे, उन्होंने कहा कि सब मेरे साथ आओ, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे अपना बादशाह समझते हैं, सब मेरे साथ। तो पूरों को लेकर क्या है, तो उधर मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे हैं, तो उधर सामने तो समंदर आ गया, दरिया आ गए, और एकदम पीछे से देखे तो गुबार आ रहा है। तो मूसा, हमने कहा कि मूसा लम्बदरकून, तुमने तो हमको मरवा दिया, इसके बजाय तो मिस्र में रहते तो कुछ नहीं, मुसीबत से काम काज करते, जिंदा तो रहते थे। अब तो ये फौज तो हमको पूरों को खत्म कर देगी, और सामने तो पानी जा नहीं सकते। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दी कि मूसा, तो इन रबी माया सयाहदीन, अल्लाह मेरे साथ है, जो मुझे हिदायत देगा, रास्ता देगा। और वहाँ गार हिरा में हुज़ैर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ है। ला तहजन इन अल्लाह माना, फिक्र मत करो इस बारे में, तुम और मैं हम दोनों हैं, हमारे साथ अल्लाह है, वो हमारी मदद करने वाला। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी बनी इसराइल को अपने साथ नहीं ले। इन्ना रब्बी माया सयाहती, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, बल्कि किसी को भी नहीं मिला है। उन्होंने सिर्फ अपने को कहा। यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को मिला के, ला तहज़न इन्न अल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। सुभान अल्लाह। पॉइंट्स आते हैं तो मैं आपके सामने बयान कर दूं। उसके बाद ऐसा मारे हैं तो दो, ठीक है, और फिर जमीन बिल्कुल क्लियर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन जो है लश्कर के साथ जब आया, देखा तो क्या है, फिर एक मोजिजा के वैसा हो गया, पहाड़ों के वैसे पानी के पहाड़ बन गया। उसने अपनी फौज को कहा ठहरो ठहरो, कहीं इसमें कोई धोखा तो नहीं है, ठहरो। देखे तो पूरा बनी इसराइल निकाल के पूरा क्लियर होके दूसरी साइड पे पहुंच गया। तो उसने देखा कि हो, तो ये पहुंच गए सेफ्टी पे, हम इनको सेफ्टी पे कहाँ जाने देंगे, हम इनके पीछे जाएंगे और सारों को कत्ल कर देंगे। फिर हुक्म दिया कि चलो सारे लेके निकल गए। और पूरा फिरौन और पूरा लश्कर बिल्कुल जब मिडिल में आ गया, एक आदमी भी किनारे पे नहीं रहा, सारे पूरे 100% आ गए। उस वक्त हुक्म दिया कि मिल जाओ, तो सारे मिले हैं। उस वक्त जो है जिब्राइल सलाम भी आए, और मलिकुल मौत भी आए, अपने साथ सारे फरिश्तों को लाए, क्योंकि इन सब डूबने वालों की अरवाह को निकालना है ना, रूहों को निकाल के ले जाना है। उस वक्त, इस वक्त आपके सामने सामरी का ताल्लुक से बयान कर देता हूँ। सामरी जो है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही था, और उसका नाम भी मूसा था, मूसा सामरी था उन्हें। तो वो दिखाए तो जिब्रील सलाम नजर आए हैं, जो वहाँ के, जो मिट्टी के इलाके पे थे, वहाँ अपने घोड़ों के साथ सारे फरिश्ते आए। वहां से जाके मलकुल मौत ने सारे लोगों के रूह निकले, फिर उनकी भी रूह निकली। उसने कहा कि जब फरिश्तों को देख लिया, जब सब देखा कि रूहें निकल रहे हैं, तो सकता, मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, मूसा और हारून के उनके उनके खुदा पे ईमान। अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये जब फरिश्तों को देख ले, उस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। हमको भी जो है आखिरी, जब आखिरी लफ्ज हमारा जो सांस आता है ना, खा खर खर शुरू हो जाता है, उस वक्त हम अब फरिश्ते दिखना शुरू हो जाएंगे, उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमको हुक्म ये है कि वो आखिरी वक्त आने से पहले पहले तौबा कर लो, तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन आखिरी वक्त जब आएगा तो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ पॉइंट्स मैं आपके सामने करता हूँ। अच्छा, उसके बाद तो मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। अब उसके साथ साथ आपको सामरी का भी एक वाकया बयान करता हूँ। ये इसीलिए बयान कर रहा हूँ कि मैं ये बनी इसराइल के हिस्सों में से आता है। बनी इसराइल में सामरी का भी जो है, उस साल जब पैदा हुआ, जब उस साल कत्ल करने का हुक्म था, तो सामरी भी जो है ये बनी इसराइल में से था। उसकी अम्मा देखी कि जब प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी का टाइम आ गया, तो वो कही कि मैं ऐसी जगह जाकर डिलीवर करना चाहती हूँ ताकि हमारे इलाके में डिलीवर हो, और चाहे कि दूसरी जगह हो तो मैं उसको जंगल में ले जाके उसकी पाल पोसी करती हूँ। मगर जब उसकी डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के साथ ही उसके, जैसी बेबी डिलीवर हुआ, उसके साथ ही उसकी मौत हो गई, तो मर गई, किस्सा खत्म हो गया। तो उस वक्त न्यू बॉर्न बेबी पड़ा हुआ चीखे मार रहा है। तो जिब्राइल साहब ने अल्लाह ताला से इजाजत की कि अगर आप हुक्म देते हैं तो इस बच्चे को, इसकी मादा तो खत्म होगी, और ये बच्चा रहेगा तो जानवर आकर लेके खत्म कर दें, अगर आप इजाजत दें तो इसको लुक आफ्टर करता हूँ। तो ये
اسرائیلیات میں ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نجات دی دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام لے گئے ہیں اس کو، جانوروں کا دودھ پلائے ہیں، اس کو لک آفٹر کریں، تو ڈیلی آتے تھے دیکھتے تھے اس ایک ایک عمر کا سلسلہ آ گیا، جب دیکھے کہ اب یہ اپنے اوپر آٹومیٹک اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتا ہے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے سامری کو لے کر پھر وہاں جو فرعون کا علاقہ تھا وہاں چھوڑ دیا۔ تو وہاں وہ بچہ تھا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، کچھ کھانا پینا وہ شروع کر دیا، مگر وہ جبرائیل علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا کرتا تھا۔ تو وہاں بھی جب دیکھا ہے، جب ڈوبتے وقت دیکھا ہے، تو فرعون جب ڈوب رہا تھا جب دیکھے تو جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ آئے تھے۔ تو کسی بنی اسرائیل نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن سامری دیکھا کرتا تھا، تو اس نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑے پہ، تو فوری بھاگا ان کے قریب، جب تک گئے وہ نکل گئے، مگر جہاں بھی ان کا گھوڑے کی ٹاپ آتی تھی وہاں ایک چنگاری نکالا کرتی تھی، وہاں سے اس نے جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے پیر رکھا تھا وہاں سے مٹی جمع کر کے ایک اس میں باندھ کے رکھ دیا، لے کر چلے گیا۔ تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کے گئے، ٹائم ہو رہا تو میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو سب کو پتا ہے، وہاں جانے کے بعد دیکھا تو ایک جگہ دیکھا تو بت کی پوجا ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی ایک بت بنا دیں، تو استغفر اللہ، موسیٰ نے کہا کہ تم بتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اللہ کی، وہ آپ ایمان لانے کی کیسی بات کرتے؟ چلے گئے، وہاں سے گئے، پھر بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے تو حکم دیا، تو بادل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بادل کا سایہ ہو گیا، بھوک لگ رہی ہے تو منہ سلوا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، پیاس لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ پہ آپ عصا ماریں گے تو پانی نکلے گے، پیاس لگ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ حکم آ گیا ہے کہ اس چشمے پہ پتھر مانگے تو پانی نکلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو 12 ٹرائبس ہیں، ہم جو ہے ایک ایک پانی سے، ہم ایک ٹرائب اگر پانی پی گئے تو دوسرا ہماری ٹرائب وہ پانی کو نہیں ٹچ کرے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تو 12 چشمے، تو اضرب بھی ایسا کل حاج فجرت من حسنت عشرت آئینہ، تو اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ہی مارو تم، تو اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے، تو 12 ٹرائب سپریٹ اپنے ایک، تو ان لوگوں میں یونٹی بھی نہیں تھی، یہ آپس میں جھگڑتے بھی تھے، یہ تو خیر تفصیلات الگ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ پر یہاں سے نکلے ہیں پھر چلے گئے، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، پھر توریت کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ 10 کمانڈمنٹس دی تھی جس کو لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آئے، وہ آنے تک کا جب لانے گئے ہیں تو پھر وہ 30 دن کے لیے کہے کہ میں 30 ڈیز کے لیے جا رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر 10 ڈیز اور بنا کے 40 دن کر دیے۔ تو جب 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 30 دن میں آنے والے نہیں آئے، اور کیا ہوگا؟ تو سامری نے کہا کہ وہ غلطی سے کہیں دوسری جگہ چلے گئے، اصل جو ہے میں بنا دیتا ہوں، اصل گاڈ میں بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے زیورات تم لوگ لے آئے تھے یہ تو فرعون کے تھے، تو اس کو میرے کو سارے دے دو تو میں کرتا ہوں۔ تو اس نے وہ زیورات پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا گائے کا، اور اس کے بعد جو مٹی لے کر آیا تھا وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالا، ڈالنے سے وہ مٹی کے کچھ تاثرات تھے جس کی وجہ سے اس سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی گائے کی۔ تو نے کہا دیکھو موسیٰ کا خدا یہی ہے، وہ کہاں بھٹک کے چلے گئے، اس کی پرستش کرو۔ تو سارے لوگ اس گائے کی پرستش کرنے لگے۔ تو ایک گائے کی پرستش کا یہ ہے، اسی لیے لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل جو ہے وہ کہیں گے تو ایک ایک ٹرائب جو ہے وہاں سے نکل کے ہندوستان بھی آ گئی، وہ برہمن تھے، برہمن جو لوگ آئے وہ وائٹ اسرائیلی تھے جو آ کر یہاں انڈیا میں بسے ہیں، تو وہ انہوں نے آ کر اپنا سارا کر کے وہی بچڑے کا شروع کر دیے۔ تو گائے کی پرستش جو انڈیا میں آئی وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ آئی ہے، گائے کی امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ اس کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، استغفر اللہ۔ خیر موسیٰ آئے ہیں، پھر اس کے بعد ہارون کا گلا بھی، وہ داڑھی بھی پکڑے، سر کی بال بھی پڑ کے یہ کیا کر دیے تم نے، یہ بچڑے کے کر لیے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کیا، میں ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے مارنے کی کر رہے تھے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ سامری سے پوچھا کیا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ یہ میرے پاس کوئی چیز تھی جس کو میں استعمال کیا۔ خیر یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں اور کچھ تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا ہوں، اب کافی وقت ہو رہا ہے، تو صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہ رہا تھا کہ ایک جو گائے کا قصہ ہوا اس کے تعلق سے
مگر ٹائم کا بہت شارٹیج ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہو تو گائے کے تفصیلات بیان کر دیتا ہوں. بہت ٹائم ہو گیا اس لیے میں اب یہاں اس کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. اور آپ سب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے معلوم ہے تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا, صرف مینشن کر دیا ہوں. میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ معلومات ہوگی. تو آج کی محفل کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. اس کے بعد میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں اس کے بعد دعا کر لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا قلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والشرك وجعلنا من الراشدين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک ہمارے سارے دعاؤں کو اپنی رحمت کے تحت. اللہ تعالی ہم سے جو کچھ خطائیں کوتاہی ہو گئے اپنی رحمت کے تحت معاف فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان جہاں جہاں مسلمان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی اللہ تعالیٰ مظلومین کو ظالمین کو کسی کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ساری دعا کا ہمارے دوست صاحبات ان کی جو پریشانیاں ان کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کافی نہ آتے. جو پریشانی کو دور جو قرض دار ہیں تو جو ہمارے دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام. ہمارا حال ہی میں انوری بہن کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت درجہ بلند فرمائے. بہترین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے جو رشتے دار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ساری دعاؤں کو تو فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو خطائیں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما دے. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. اب جو ایک 5-10 منٹ ہے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو بات کریں. میں جو ہے بہت مختصر سے طریقے سے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیلات سے سب کو معلوم ہے تو میں صرف چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں بیان کیا ادھر اور کچھ نہیں. خسرو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں میرا مقصد تنقید نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنا ہے. جیسا آپ بتا رہے تھے کہ آپ واز کر رہے تقریر کر رہے تھے ایک صاحب آئے آپ کو سلام کیے. میرا مقصد یہ ہے ان کو سلام کرنا ضروری تھا جبکہ آپ تقریر کر رہے ہیں واز کر رہے ہیں. ان کا کام تھا میرے خیال سے تھوڑی دیر کے لیے انجان ہو جاتے جب آپ واقف ہوتے ان کا کام تھا سلام کرنا. اس حد تک بتائیے. میرا مقصد تنقید نہیں ہے. نہیں آپ کا کہنا صحیح ہے مگر ہو سکتا ہے اب میں چونکہ ان کو دیکھا نہیں ہوں اور وہ کس حالت میں ایک دم آئے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں دیکھے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں یا میرے قریب آنے سے پہلے انہوں نے پہلے سے ہی سلام کہہ دیا. واللہ عالم مجھے تفصیلات نہیں معلوم ہے مگر میں چونکہ انہوں نے سلام کیا اور اس کا جواب بھی دے دیا اور ایک آپ کے سامنے بیان بھی کر دیا کہ یہ سلام کرنا نفل ہے اور جواب ہے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے یہ سوال مجھے اب تک کوئی جواب نہیں دیا. نمازیں جہری بھی ہوتی ہیں سری بھی ہوتی ہیں. وہ نماز جو آواز سے پڑھتے ہیں وہ نماز جو خاموشی سے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ فجر مغرب اور عشاء ہے یہ جہری نماز. فرض کیجئے میں جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو کیا مجھے جہری پڑھنا ہے یا سری پڑھنا ہے؟ اگر اسی کے ساتھ دوسرا سوال کسی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی جہری نماز چھوٹ گئی تو میں اس کو کیسے پڑھوں؟ سری پڑھوں یا جہری پڑھوں؟ جہری آپ کی جہری ہے تو آپ جہری پڑھیں. آپ زور سے پڑھیں. عورتوں کو اجازت نہیں ہے اور لاؤڈ آواز سے پڑھنے کی. عورتیں جو ہے 5 نمازیں خاموشی سے پڑھتے ہیں. مرد کو صرف جہری نمازوں میں پکار کے پڑھنے کی اجازت ہے. آپ جو ہے اگر مقتدی ہیں تو آپ اپنے طور پہ رکھیں. امام
پکار کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، یہ جو امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کے لیے تین، اس کے لیے امام مالک کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا بھی ہے کہ یا تو مقتدی کو امام شافعی کہتے ہیں، مقتدی کو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. I don't mind. I do whatever you want to do. ایسے ہی ہے. آپ کی وہ ٹینشن. میں بند کر دوں گا اس کو. I don't mind. جی جی نہیں اور تو ایک اور اسی سلسلے میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو جب لے کے نکلے ہیں، یہ فرعون کی اجازت کے بغیر نکلے ہیں یا اجازت سے نکلے ہیں؟ جہاں تک میرا علم ہے راتوں رات فرعون کی اجازت کے بغیر نکلے ہیں۔ نہیں، فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ چلے جائیں، تو اس کے بعد مگر کوئی وقت معین نہیں کیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو ہے دنے دن اور پکارا کر کے نہیں چلے جائیں گے، رات رات نکلیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں اگر دیکھیں کہ اتنا بڑا قافلہ نکل رہا ہے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے یا روک دیں گے یا کر دیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، پھر جانا ہمارا مشکل ہو جائے گا۔ تو بعض تفسیر کی کتابیں میں نے پڑھا ہوں کہ پھر فرعون کے لوگوں نے تنگ آ کر کہا کہ یہ جو 9 معجزات ہوئے ہیں ایک ایک زمانے میں جو تکالیف سے گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر یہ لوگ پتہ نہیں پھر کون سی نئی مصیبت ہمارے پہ آ جائے گی، تو اس لیے ان کو چلے جانے دیں۔ جب چلے جانے دے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رات رات نکل جائیں گے، کیونکہ پھر تو جب نکل بھی گئے ہیں تو یہ جو قافلہ گیا ہے تو یہ سلو 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 گیا ہے، تو فرعون کو صبح میں اٹھتے ہی یہ نہیں پتا چلا کہ سب لوگ چلے گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کئی دن لگے ہیں اس کو، 2 3 دن ایسے لگے ہیں کہ جس میں دیکھے تو یہ پتا چلا کہ سب چلے گئے، تو اس کے بعد اس نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑوں کے اوپر تیزی سے گئے ہیں۔ تو فرعون کے جو لوگ گئے ہیں اگر رات رات نکلتے اور ان کو اگر پتا چلتا ہے سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا، تو وہ یہ تو لوگ اپنے بکریوں پہ اور گایوں پہ اور اپنا سامان اٹھائے اور پیدل جو چل رہے ہیں وہ تو کتنی دور جائیں گے، 1 2 4 گھنٹے کا وہ کریں گے تو ان کی فوج تو تھوڑی دیر میں فوری ان کو آ کر پکڑ لے گی، تو یہ تو رات میں نکل کے 1 2 دن تو چلے ہیں، چلتے 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 اتنی دور جو گئے ہیں، تو فرعون نے جو اپنے گھوڑوں کو لے کر نکلا ہے تو وہ شارٹ پیریڈ میں ان کو پکڑ لیا۔ اگر اجازت دیں تو ایک آخری سوال، جی جی سوری 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 مینی ٹائم سوری، جی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کب ہوئی اور ان کی خبر وغیرہ کا کوئی قصہ ہے کیا کوئی؟ یہ چیزیں جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے اوپر بحث بھی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کو ختم کر دیا، وہ کر دیا، وہ ایک بھی قصہ چلا ہے بہت لمبا چلا۔ اس کے بعد ایک عرصہ آیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جائیں گے اور وہ اس علاقے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہاں ہم کو دے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، تو ہم جو ہے یہیں رہیں گے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے کہا، تو وہ چونکہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی تھی تو صبح میں جاتے تھے اور اس کے بعد دن بھر پھر کے جب دیکھتے کہیں پہنچے ہیں دیکھے تو جس جگہ گئے تھے وہیں واپس آ جاتے تھے، تو یہ چلے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ پھر آخر میں وہ زمانے کے بعد جو ہے یوشع بن نون کے اور دوسرے پیغمبر جو تھے اس زمانے میں پھر وہ ان کو جو ہے وہ تالوت اور جالوت کا جو قصہ ہے وہ بہت زمانے کے بعد آیا ہے، جس میں داؤد علیہ السلام کو انہوں نے وہ جو اس کو گلایت کو ختم کیا ہے، تو یہ بعد کا واقعہ ہے۔ یہ فرعون کے یہ بنی اسرائیل جو ایک زمانے تک موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنے، اگر یہ ان کی بات سن لیتے تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جب اس وقت بھی ان کو وہ ملک عطا فرما دیتے تھے، مگر نہیں سنی۔ تفصیلات زیادہ نہیں ہے، اور خبر کے تعلق سے بھی بہت سارے بتائیں کہ فلاں ہے فلاں ہے، مگر مجھے تفصیلات نہیں معلوم ہے کہ صحیح کہاں ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کے سوالات کا، ماشاءاللہ سے۔ میں معافی چاہتا ہوں خسرو، کچھ زیادہ ہی سوال کرتا ہوں میں۔ آپ اگر سوال نہ کریں گے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ ناراض تو That's نہیں very nice. نہیں۔ آپ وحید بھائی، آپ کچھ پوچھنا ہے، کچھ بات کرنا شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب، جو ہے انشاءاللہ کل صبح میری روانگی ہے، آپ سے وہاں ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ حیدرآباد میں؟ تو آپ سب لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ فیبروری میں جو ہے جنوری کے کچھ آخری ہفتوں میں حیدرآباد جا رہا ہوں، فیبروری میں انشاءاللہ عمرے کا پروگرام ہے، تو وہ ختم کر کے آنے تک تو فرسٹ سنڈے نکل جائے گا،
تو میں جیسے ہی موقع ملے گا پھر آپ سب لوگوں کو واٹس ایپ پہ اطلاع دے دوں گا، تو ذرا غور کرتے رہیں قرآن اینڈ وزڈم اور انشاءاللہ آپ جیسا بھی موقع ملے گا بات چیت کریں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ٹائم دعا کرنے کے واسطے اسلام کے تعلق سے رہے گا۔ اور کوئی پوائنٹ ہے تو رکھیں، نہیں تو پھر 6 بج گئے، انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں۔ خسرو بھائی السلام علیکم، پلیز نوشین کے لیے خاص دعا کریے گا پلیز۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے بھی جو دلی دعائیں قبول کر لے۔ آمین میں تو کہتا ہوں آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے عطا فرمائے۔ آمین آپ سب کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بغیر ہماری دعا قبول کرے کہ نیچے نہ ڈالنے دیں۔ ثم آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر بھائی۔ چیز آپ کے حضرت میں اللہ تعالیٰ ہماری عاجز اتنی دعائیں کرتے ہیں مگر قبول کرنے والے کرم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں بھائی، آپ لوگ آتے ہیں تو یہ جو ہے کوئی سیکھنے کا نہیں ہے، یہ صرف قرآن اور حدیث کے تعلق سے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنے کا ہے۔ یہ جو 1 گھنٹہ ہمارا گزر جاتا ہے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے دین اور قرآن اور حدیث کے تعلق سے ہم جو بات چیت کرنے، اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہمارا، نہ کوئی دنیا کمانا ہے، نہ شہرت کمانا ہے، نہ کوئی اور کچھ، صرف اللہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم اپنی خوشنودی سے ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے درجہ فرما۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ہم کو سب کو جس طرح یہاں بیٹھ کر ایک زوم کی میٹنگ میں بیٹھ کر سب ایک فیملی گیدرنگ ہوتی، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایسا بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا بہترین موقع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آمین 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 ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ تو کوئی اور کوشچن ہے تو کر لیں، یا کوئی بات کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ فیبروری کے فرسٹ سنڈے پہ نہیں ہوگی، مگر جیسے بھی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔